سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے معیشت کے مختلف شعبوں میں ترکیہ کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں حکومت کے 5 ایسٹ سے منسلک 5 نئی اقتصادی راہداریوں پر کام شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں امن کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا ہے کہ حکومت نے صوبے کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی وزراء خارجہ کونسل کا 50واں اجلاس کل کیمرون میں شروع ہوگا۔ فسطائی مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر میں لوگوں کو صحت کی بنیادی سہولتوں سے محروم کر رہی ہے۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں، نغمے کے خالق کلیم عثمانی کی آج 24ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ترکیہ کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور تکنیکی تعاون سمیت مختلف شعبوں میں شراکت داری کو مزید بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ترکیہ کے سفیر محمد پیگاسی سے الوداعی ملاقات میں کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ترکیہ کے تجارتی وفد کے حالیہ دورہ پاکستان سے توانائی، زراعت، بنیادی ڈھانچے اور ٹیکنالوجی میں تعاون کی نئی راہیں تلاش کرنے میں مدد ملی ہے۔ ملاقات میں 2022 میں ہونے والے سامان کی تجارت کے معاہدے پر روشنی ڈالتے ہوئے اسے باہمی تجارت کے $5 ارب کے ہدف کے حصول کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا گیا۔ فریقین نے حکومت کی سطح پر کاروباری تعلقات کے ذریعے تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ سفیر نے یقین دہانی کرائی کہ ترکیہ دونوں ملکوں کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے کوششیں جاری رکھے گا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے چین پاکستان اقتصادی راہداری کے دوسرے مرحلے پر کام شروع ہو گیا ہے۔ حکومت سی پیک کی 5 نئی اقتصادی راہداریوں پر چین کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ان راہداریوں میں جدت، ذریعہ معاش، ماحول دوست توانائی، علاقائی ترقی اور ملازمت کے مواقع پیدا کرنے کی راہداریاں شامل ہیں۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ یہ راہداریاں سی پیک کے دوسرے مرحلے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین نے ان 5 راہداریوں پر کام کے آغاز پر اتفاق کیا ہے جو پاکستان کے 5 ایز کے ڈھانچے سے جڑی ہیں۔ وفاقی وزیر مواصلات، نجکاری اور سرمایہ کاری بورڈ عبدالعلیم خان نے موٹر وے منصوبوں کو توسیع دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ کراچی سے سکھر اور سیالکوٹ اور کھاریاں سے اسلام آباد موٹر وے کی تکمیل اولین ترجیح ہے۔ عبدالعلیم خان نے NHA سے کہا کہ وہ نئی شاہراہوں پر محصولات کو بڑھائے اور گاڑیوں میں وزن کی مقررہ حد پر عمل درآمد یقینی بنائے تاکہ سڑکوں کے معیار کو برقرار رکھا جا سکے۔ خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے صوبے میں امن بحال کرنے کے عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج لاہور کے ایوان صنعت و تجارت میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کو درپیش چیلنجز کی وجہ ماضی کے فیصلے خصوصاً افغان عسکریت پسندوں کو آباد کرنا ہے جس سے خطے کا امن تباہ ہوا۔ گورنر نے اس مسئلے کے حل کے لیے اعلیٰ سطح کمیٹی کا فوری اجلاس بلانے پر زور دیا۔ فیصل کریم کنڈی نے پاکستان میں جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سمیت دوسری سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی قربانیوں کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ برداشت کی سیاست کرتی ہے اور منفی سیاست سے اجتناب کرتی ہے۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ حکومت نے صوبے میں نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے آج کوئٹہ میں بلوچستان بہبود تعلیم فنڈ کے وظائف کے چیک تقسیم کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اگلے 16 سال تک طلباء کے تعلیمی اخراجات برداشت کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ 30,000 ہنرمند طلباء کو ملازمت کے لیے بیرون ملک بھیجا جائے گا تاکہ ان کے خاندانوں کی معاشی حالت میں بہتری لائی جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت بے روزگار نوجوانوں کو خود کفیل بنانے کے لیے انہیں اخوت پروگرام کے تحت قرضے دے گی۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ حکومت صوبے میں اقلیتوں کی ترقی کے لیے بھی اقدامات کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ حکومت نے ماں اور بچے کی صحت کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بچے کے لیے ماں کے دودھ کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ وادی تیراہ میں سیکورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر جاری کارروائیوں میں اب تک 25 دہشت گرد ہلاک اور 11 زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں خوارج کے سرغنہ ابو ذر عرف صدام بھی شامل ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ خوارج اپنے ساتھیوں کی لاشوں کو چھوڑ کر خوف کے عالم میں بھاگ گئے۔ سیکورٹی فورسز کی خفیہ اطلاعات پر مبنی کارروائیوں کے نتیجے میں خوارج بھاری نقصان اٹھانے کے بعد خوف و ہراس میں ہیں۔ اسپیشل کمیونیکیشن آرگنائزیشن نے آزاد کشمیر کے شہر کوٹلی میں سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک اور فری سورسنگ ہب کا افتتاح کیا۔ ادارے کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل عمر احمد شاہ نے ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح کیا جس کا مقصد علاقے کے نوجوانوں کو بااختیار بنانا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ 50واں اجلاس کل کیمرون کے دارالحکومت میں شروع ہوگا۔ سیکرٹری خارجہ محمد سائرس سجاد قاضی اجلاس میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ اجلاس میں سیکرٹری خارجہ غزہ میں جاری نسل کشی اور وہاں سنگین انسانی صورتحال پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وہ امت مسلمہ کے اتحاد و یکجہتی، دنیا کے مختلف علاقوں میں بڑھتے ہوئے اسلام مخالف پروپیگنڈے، غیر ملکیوں سے نفرت، موسمیاتی تبدیلی کے مسائل، دہشت گردی اور عصر حاضر کے دیگر عالمی مسائل پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اس موقع پر سیکرٹری خارجہ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے اپنے ہم منصبوں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں ڈائلیسس کے مریضوں نے سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ انہوں نے بھارتی حکومت کی طرف سے سری نگر میں ڈائلیسس سینٹرز بند کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کی۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق یہ فیصلہ رواں ماہ کی 31 تاریخ سے مؤثر ہوگا جس سے سینکڑوں مریض زندگی بچانے کے لیے علاج تک رسائی سے محروم ہو جائیں گے۔ مریض اور ان کے اہل خانہ اکٹھے ہو گئے اور اپنی تشویش کا اظہار کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے اور وہ بھارتی فیصلے کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ 1965 کی جنگ کے سپاہی مقبول حسین کی آج 6ٹھی برسی منائی جا رہی ہے۔ سپاہی مقبول حسین 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران زخمی ہو گئے تھے اور انہیں بھارتی فوج نے غیر سرکاری طور پر قیدی بنا لیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کی 4 دہائیوں تک بھارت کی فوجی جیل میں قید رہے کیونکہ جنگی قیدی کے طور پر ان کا اندراج نہیں کیا گیا تھا۔ انہیں کئی حقوق سے محروم رکھا گیا جن کے وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق حقدار تھے۔ جیل میں کیے گئے تشدد کے باعث مقبول حسین کو ذہنی طور پر بیمار قرار دے کر 2005 میں رہا کر دیا گیا۔ سپاہی مقبول حسین کو ان کی خدمات اور قربانیوں کے اعتراف میں ستارے جرأت کا اعزاز دیا گیا۔ اردو زبان کے معروف شاعر اور ملی اور فلمی نغمہ نگار کلیم عثمانی کی آج 24ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ کلیم عثمانی کا اصل نام احتشام الہی تھا اور وہ 28 فروری 1928 کو بھارت کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد کلیم عثمانی لاہور آ گئی۔ انہوں نے 1955 میں فلم انتخاب سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا۔ بعد میں کلیم عثمانی نے متعدد فلموں کے لیے مقبول گیت لکھے۔ انہیں 1973 میں فلم گھرانہ کے گانے تیرا سایہ جہاں بھی ہو سجنا پر نگار ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں اور یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں اس کے سمیت کئی مقبول ملی نغمے بھی تحریر کیے۔ کلیم عثمانی سن 2000 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران سندھ کے زیادہ تر علاقوں جبکہ مشرقی اور جنوبی بلوچستان، پنجاب، اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں کہیں کہیں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ
بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور کراچی 27 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، پشاور 32، کوئٹہ 30، گلگت 21، مری 19، مظفر آباد 25، سری نگر 23، جموں 30 اور لیہ 21 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر خزانہ نے معیشت کے مختلف شعبوں میں ترکیہ کے ساتھ شراکت داری مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور چین نے سی پیک کے دوسرے مرحلے میں حکومت کے 5 ایسٹ سے منسلک 5 نئی اقتصادی راہداریوں پر کام شروع کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا نے صوبے میں امن کی بحالی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی وزرائے خارجہ کونسل کا 50واں اجلاس کل کیمرون میں شروع ہوگا۔ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں نغمے کے خالق کلیم عثمانی کی آج 24ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔